بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز وجل في كتابه المبين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق اللہ العظیم. سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر یہ کیا غضب ہے آدمی انسان نہیں ہوتا. یاد رکھے کہ نصیحت ہے، یاد رکھے کہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے. نہ کرو تم ان کو کبھی ناخوش، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. برادران اسلام، رب کائنات کا عظیم احسان و کرم ہوا کہ مالک دو جہانے ہمیں اس پر نور اور بابرکت انجمن میں بیٹھنے کی توفیق دی. اللہ تعالی اس پروگرام کو قبولیت سے نوازے. اس متبرک محفل میں مجھے حقوق والدین پر خطاب کرنے کا موقع ملا ہے، اس لیے میں چند منٹ اسی عنوان پر گفتگو کروں گا. امید ہے کہ سنجیدگی کے ماحول کو برقرار رکھیں گے. حضرات گرامی، اگر آج کے پرفتن دور میں ہم دنیا پر طائرانہ نظر ڈالیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہر سمت سے اپنے اپنے حقوق کے مطالبے کی صدائیں سنائی دیتی ہے. ہر سمت سے ظلم و زیادتی کا دورہ نظر آتا ہے. ایک دوسرے کے حق کو مارتا نظر آتا ہے. ہر ایک کو دوسرے سے شکایت ہے. رعایا کو بادشاہ و حاکم سے شکایت، آقا و مالک کو غلام سے شکایت، غلام و نوکر کو آقا سے شکایت، والدین کو اولاد سے شکایت. کوئی پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اولاد والدین کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. والدین پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کی عزت و احترام و ادب کو پامال کیا جا رہا ہے. والدین کے ساتھ گھناؤنی اور ناپاک حرکتیں کی جا رہی ہیں. ہم اس ماں پر ظلم و ستم و زیادتی کی برسات کرتے ہیں جس ماں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے 2.5 سال تک دودھ پلایا، جس ماں نے بچے کی قدر مصیبتیں برداشت کی، جس ماں نے بچے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا. مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کیا والدین کا حق یہی ہے کہ ان پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جائیں؟ کیا ان کے ساتھ گھناؤنی اور ناپاک حرکتیں کی جائیں؟ کیا ان کی عزت و احترام کو پامال کیا جائے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یہ والدین کا حق نہیں. یاد رکھے کہ اگر کوئی اپنے والدین کی عزت و احترام کو پامال کرتا ہے، ان پر زیادتی کرتا ہے، تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، حدیث شریف میں موجود ہے. حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ سنو میرے نبی کا جواب تو سنو. محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما جنتک و نارک، وہی تیری جنت ہے وہی تیری جہنم. حدیث میں غور کریے تو پتہ چلتا ہے کہ والدین کا حق کیا ہے. حدیث شریف کا مطلب یہ ہے اگر تم والدین کی عزت و احترام کرو گے، ان کی فرما برداری کرو گے تو جنت کے حقدار بنو گے، اور اگر ان پر ظلم و زیادتی اور برا سلوک کرو گے تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا.
عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت تلاوت کی تھی، اس میں بھی یہی فرمایا گیا کہ رب کائنات انسانوں کو تاکید فرما رہا ہے کہ تم اس خالق السماوات والارض اور پالنہار کی بندگی کرو۔ پھر فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ آگے اور ارشاد فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اگر تمہارے سامنے تمہارے والدین میں سے کوئی یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو اف بھی مت کہنا اور نہ ان کو جھڑکو، اور ان سے خوب عزت و احترام سے گفتگو کرنا، اور ان کے آگے عاجزی کے بازو بچھا دینا اور ان کے لیے دعائے رحمت کرتے رہنا کہ ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب کائنات ان دونوں پر رحمت کی برسات فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھوٹے پن میں پالا ہے۔ ایک مرتبہ محسن صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، کہ اس کی ناک خاک آلود ہو۔ تمام صحابہ کرام تڑپ اٹھے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلود ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ، کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کے عالم میں پایا ہو اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت میں حقدار مستحق نہ بنایا ہو۔ میں اپنی تقریر کو اس کے اشعار کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ اس آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر تنہا آدمیت ہی نہیں، وما علینا الا البلاغ۔